کامران مرتضیٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنی خیالات کا اظہار کریں. کامران مرتضیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھی باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے اور ان کو ہی وہ حق ملنا چاہیے بجائے کہ ہم سے حق ملے. اگر رائب خان نے بلا لیا تو چند باتیں، چند گزارشات صدارت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے کو مخاطب کرتا ہوں، جو میرے سامنے جو میرے رہنما بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں، میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے. سر کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک میں کہ 73 کا دستور بنے 50 سال ہو گئے. پارلیمان کی موجودہ شکل یعنی دو جو اس کے ایوان ہیں اس کو بھی 50 سال ہو گئے، اور پاکستان کو بنے 75 سال سے زائد ہو گئے. 75 روپے کا نوٹ تو پاکستان میں کوئی نہیں لیتا. اسی اس پہ جو ہے وہ 75 روپے کا نوٹ جاری کیا تھا. مگر 75 روپے کے نوٹ کو چھوڑیے، اس دستور کو جس کو 50 سال ہو گئے اس کو کوئی لیتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ کیا یہ دستور اس ملک میں معاملات اس کتاب کے مطابق حل کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ اور اگر کامیاب نہیں ہوا تو باوجود یہ ایک متفقہ دستاویز تو نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ متفقہ دستاویز ہے، مگر یہ متفقہ سو کالڈ متفقہ دستاویز جو ہے ہمارے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا. سملر جو پارلیمان ہے جس کا میں حصہ ہوں، امان صاحب حصہ رہے اور دوست اس میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی حصہ رہے کسی نہ کسی اس میں شکل میں، وہ کیا اس ملک کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جواب یہی آئے گا کہ نہیں، وہاں پہ بھی ہمیں ناکامی. تیسرا آپ نے موضوع رکھا کہ عوام کی حقیقی حکمرانی. مجھے تو اس میں جو ہے نا نہیں لگتا کہ پاکستان کے عوام کو یہ حقیقی حکمرانی جو ہے نا کم از کم میری زندگی میں جو ہے نصیب ہو. تو یہ تینوں مسائل ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستان لہولہان ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا خون رس رہا ہے تو وہ میرا صوبہ ہے بلوچستان. سر آپ سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم زندگی کے وہ حقوق جس کو آرٹیکل 9 نے گارنٹی کیا تھا وہ یہاں پہ مسنگ ہیں. مائیں آج بھی جو ہے وہ کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ ان کے بچے واپس آئیں. لڑکوں پہ مردوں پہ شاید لوگوں نے صبر کیا تھا، مگر وہ صبر جو ہے وہ اب صبر کرتے کرتے جو ہے وہ بات خواتین تک آ گئی، اور اب خواتین بھی مسنگ ہوتی ہیں ماشاءاللہ میرے صوبے میں. آپ دستور کی بات کرتے ہو، سیاسی حقوق کی بات کرتے ہو. سر ان 75 سالوں میں اس دستور نے نہ کسی کو زندگی کا حق دیا ہے نہ کسی کو سیاسی حق دیا. ہم اپنی عدالتوں کی بات کرتے ہیں. آج جب ہم اکٹھے ہیں تو شاید ہمارا سب سے زیادہ گلہ جو ہے اپنی عدالتوں سے. ہماری عدالتوں نے ہمیشہ، آج نہیں ہمیشہ، اسٹیبلشمنٹ کی بہنوں کا کردار ادا کیا. نام بھی بہنوں والے ہیں اور کردار بھی انہوں نے بہنوں والا ادا کیا. آج جس وقت ہم یہ آپ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، جب آپ اس گلے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بہنیں جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اس عوام کے حقوق کو یوزرو کرتی رہی ہیں، آج وہ اکیلی جو ہے وہ ان حقوق کو یوزرو کر رہی ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. یہ سوال جو ہے وہ آج بھی تشنہ طلب ہے. اس سوال کا جواب آج بھی چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. سر ہوتا یہ ہے اس ملک میں کہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی دے دی،
کوئی شخص، کوئی میرا اس فرٹرنیٹی کا کوئی دوست اس ججمنٹ کو ججمنٹ نہیں مانتا، کوئی لیگل ججمنٹ نہیں مانتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خوشیاں منائیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ غم کا اظہار کیا، آج تک وہ ججمنٹ وہ ریورس نہیں ہو پائی۔ آج جب ہم کھڑے ہیں، ایک وزیر اعظم عدالتی شہید، اور یعنی ان کو پھانسی لگا دی گئی، اور 2 سیاسی شہید، میاں محمد نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، ان کو سیاسی طور پہ نااہل کیا گیا۔ کن باتوں پہ نااہل کیا گیا؟ کیا اس میں کسی کو اگر فرض کرے آپ کو یہ ججمنٹ دینی پڑ جائے تو آپ یہ ججمنٹ دے پاؤ گے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں۔ آج یہ پارلیمان لولی لنگڑی پارلیمان، میں اس کو نہیں، پارلیمان جو ہے آزاد پارلیمان نہیں مانتا، اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، میں اس کا حصہ ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ لولی لنگڑی پارلیمان، مگر یہ لولی لنگڑی پارلیمان بھی جو کوئی لولا لنگڑا قانون دے دیتی ہے تو اس قانون کو آپ کی سپریم کورٹ پتہ نہیں کس طرح سے ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا ہوتا اور اس کو سٹے کر دیتی ہے۔ کیوں سٹے کر دیتی ہے؟ سٹے اس لیے کر دیتی ہے کہ کسی ایک شخص کے اختیار پہ کو ذک پہنچتی ہے۔ ان کا اختیار میں نے نہیں لیا تھا، قلب حسن شاہ کو نہیں دیا تھا، بون صاحب کو نہیں دیا تھا، یاسین آزاد کو، امان کرنانی صاحب کو نہیں دیا تھا، ان کے اپنے 2 سینئر بردر ججز کو دیا تھا۔ یعنی جو اختیار ہے وہ 3 لوگ استعمال کریں۔ اس اختیار کے تقسیم پہ بھی آپ ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ ججز کو بٹھا کے آپ اس کو سٹے کر دیتے ہیں، اور اس وقت سٹے کر دیتے ہیں جب وہ ابھی تک قانون کی اس نے شکل ہی نہیں اختیار کی، ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ عدالتی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے، مجھے کم از کم ایسا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جو حرکت، جو کچھ ہماری سپریم کورٹ نے کیا، پتہ نہیں خود کیا، پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ کیا، مگر اس طرح سے جو کیا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کسی عدالتی تاریخ میں اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ سر، آپ کی عدالتی تاریخ اتنی قابل فخر ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ہم آپ کو آربیٹر مانتے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے، مگر سب بیٹھ کے، مگر آپ سب کو بٹھانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ آپ کی تاریخ جو ہے وہ اتنی قابل فخر ہے، کیوں آپ سب کو بٹھائیں گے تو وہ شاید آپ کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ایسا لگتا ہے، میں ادب سے کہہ رہا ہوں مگر ایکسپوز ہو جائیں گے، میں اس فرٹرنیٹی کا حصہ ہوں، شاید میرا اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے، میرا اور آپ کا اس پیشے سے تعلق جو ہے وہ تقریباً ایکول ہوگا، اور آپ اپنے ساتھی ججوں کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اب جب آپ اپنے ساتھی ججوں کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی عدلیہ کی، سب سے اعلیٰ عدلیہ کی، کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں آپ نے سپریم کورٹ کی ججوں کی تقسیم نہیں سنی جو کہ پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دلا پاتے۔ آپ کوئی بھی ایک کیس فکس کر لیتے ہیں، وہ ابھی تک آتا نہیں اور فکس کر دیتے ہیں۔ ابھی جس کیس پہ جس میں آپ نے مذاکرات کی ڈائریکشن دی ہے، آپ نے کبھی اس کیس کے جو اس کا پٹیشنر ہے اس کے ریزیڈنٹ کو پڑھا ہے؟ کبھی اس کے ریزیڈنس کو دیکھا ہے کہ اس کا ریزیڈنٹ کون ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ معاملہ تو تھا پنجاب اسمبلی کا، اور وہ شخص، وہ پٹیشن جس کے اوپر آپ ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اس کا ریزیڈنٹ ہے، اس کا رہنے والا ایبٹ آباد سے ہے، شاہ صاحب کا گرائن۔ تو یعنی خیبر پختونخوا والوں کو پنجاب اسمبلی کی فکر ہے، اور اس کا عارضی ایڈریس جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے، نہ وہ وہاں کا پنجاب کا رہنے والا ہے، نہ وہ پنجاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ اس کی پٹیشن انٹرٹین کرتے ہیں، اس کی جگہ میں چلا جاتا، بھون صاحب چلا جاتا، یاسین چلا جاتا، امان کرنانی چلا جاتا، کسی کی پٹیشن کو جو ہے نا انٹرٹین نہیں کرتے۔ یہ سارے سابق سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پٹیشن انٹرٹین نہ ہوتی، مگر ایک پنجاب کے معاملے میں آپ ایبٹ آباد کی، مجھے ایبٹ آباد والوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں صرف لوگو سٹینڈائی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگو سٹینڈائی آپ جناب دیکھے بغیر ایک پٹیشن انٹرٹین کرتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں جب پٹیشن انٹرٹین ہوئی، اب بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے، بہت ساری باتیں میں بہت زیادہ کھل کے نہیں کہتا، مگر بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ پٹیشن فرمائش پہ آئی، بھئی خدا کے بندے، فرمائشی پٹیشن کو کم از کم درست تو کروا لو، کسی پنجاب والے کو، لاہور والے کو ہی لے آؤ، بون صاحب کو ہی کہہ دیتے، کسی اور ساتھی کو کہہ دیتے، بون صاحب کسی اپنے جونیئر کو کہہ دیتے،
تو اس طرح سے اس ملک کے عدالتی معاملات چلتے ہیں، اور اگر اس طرح سے اس ملک کے عدالتی معاملات چلتے ہیں ان لوگوں کے جو کم از کم حلف لے کے آتے ہیں، حلف تو خیر وہ بھی لے کے آتے ہیں اور حلف یہ بھی لے کے آتے ہیں، مگر جتنے لوگ بھی حلف لے کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس ملک کو خراب کرتے ہیں. ان سب نے اس ملک کو خراب کیا ہوا ہے، اور اس ملک میں سب سے زیادہ میرے صوبے کو خراب کیا ہوا ہے، اور بعض اوقات ہم کو اپنے صوبے میں لوگوں کو منہ دینے کو نہیں ملتا. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سے قائم.